نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی یہ ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار حرم نوبہاری جماعت صلی اسرا کے دورہ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ۔ جمعہ بھی اللہ کا ہے، شنیچر اتوار پیر منگل کو جمعرات بھی اللہ ہی کی۔ جمعہ آیا ہم نے جمعہ کی یاد منائی، شنیچر آیا ہم نے شنیچر کی یاد منائی، اتوار پیر منگل کو جمعرات کے دن آئے ہم نے ان دنوں کی یاد منائی، تو ساری زندگی دنوں کے یاد منانے میں بیت جائے۔ علماء فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے مطلب یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے کی ولادت سے نسبت حاصل ہو جائے یا اللہ والے کے وصال سے نسبت حاصل ہو جائے اس دن کی یاد منائیں۔ آج کا یہ دن، آج کی یہ گھڑی حضور سید کریم آقائے نعمت سرکار تاج الشریعہ بدر الطیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کی بالکل قریب سے قریب وقت ہو رہا اور ان کے کل شریف کی پاکیزہ تقریب میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کے جانشین شہزادے قائد ملت قادر القرآن پہ ہیں حضرت بابرکت مخدومی و مخدوم زادہ سیدی سرکار علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد ارشد اللہ تعالیٰ دامت علوم النورانی آجلوہ بھار۔ کسی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں تو دو تین خاص باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سرکار تاج الشریعہ سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، خالی زبانی آپ اعلان نہ کیجیے کہ تاج الشریعہ ہمارے دین ہے، تاج الشریعہ سے ہم منکر ہیں، کون نہیں جانتا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 60 سے زائد علوم و فنون 60 سے زائد کتابیں اردو میں، عربی میں، انگریزی میں تصنیف کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ 50 سے زیادہ ملکوں کا سرکار تاج الشریعہ نے دورہ فرمایا، کروڑوں ملک بیرون ملک میں تاج الشریعہ کے مریدین موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سرکار تاج الشریعہ کے فرقہ موجود ہیں، اور سرکار تاج الشریعہ کے عمر پاک جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو سرکار قطب اعظم نائب قطب اعظم حضور مفتی اعظم نے بسم اللہ خوانی کرائی، حضور مفتی اعظم نے اجازت و خلافت عطا فرمایا، تو سرکار مفتی اعظم نے اپنا جانشین بنایا، اور سرکار مفتی اعظم وہ سرکار مفتی اعظم مستقی بن کر دکھائے کہ زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا لقب چلا۔ سرکار مفتی اعظم کے تقوی کا عالم یہ رہتا تھا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے بھی اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ فوٹو کھنچوانا پڑے گا۔ آج حضور مفتی اعظم کا نام تو بہت سے لوگ لیتے ہیں مگر فوٹو کھنچواتے رہتے ہیں، ویڈیو بنواتے رہتے ہیں، دعویٰ بے عقل ہے، جھوٹی ہے، محبت ہے۔ واقعی سرکار مفتی اعظم سے آپ کو چاہے خاندانی نسبت ہو، چاہے رشتے عقیدت ہو، چاہے رشتے محبت ہو، چاہے رشتے بیعت ہو، آپ کو مفتی اعظم کے کردار و عمل کو اپنانا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں سرکار تاج الشریعہ جب تشریف لے گئے تو وہاں عرب کے رہنے والے ایک مصری عالم ہے جن کا نام ڈاکٹر خالد ثابت ہے۔ جی ہاں، یہ ڈاکٹر خالد ثابت ایک صوفی سنی گھرانے کے فرد تھے، اور انہوں نے جامعہ ازہر سے تحصیل علم کیا تھا، مگر تبلیغی جماعت والوں کو ان کی صحبت مل گئی اور پھر تبلیغی جماعت والوں نے انہیں بدعقیدہ بنا دیا۔ اسی بیچ میں کیرلا کے مولانا عبدالغنی صاحب پہنچے اور انہوں نے ڈاکٹر خالد ثابت سے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تبلیغی جماعت والوں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت تو بدعتیں لائی کیا کرتے تھے، پورے ہندوستان میں انہوں نے لوگوں کا عقیدہ برباد کر دیا۔ تو مولانا عبدالغنی نے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب الانوار الغیبیہ اور کچھ عربی کتابیں ڈاکٹر خالد ثابت کو دیا۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں میں نے جب سرکار اعلیٰ حضرت کی عربی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میری آنکھیں بھی روشن ہو گئی اور میرا دل بھی روشن
کہتے ہیں میں اپنے والد کے خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا ابو جان آپ مجھے کہتے تھے چلیے بزرگوں کے مزار پر, میں آپ کے ساتھ چلا تو جاتا تھا. آپ مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتے تھے, میں مسجد میں جا کے نفل پڑھا کرتا تھا. مگر اب میں نے امام احمد رضا کی کتاب پڑھی ہے جس سے ہمارا دل اس کے رسول کا مدینہ بن گیا ہے, سیرہ محمد نبی کا مدینہ ہو گیا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کوئی کتاب لکھوں. من اقطاب الامہ کے نام سے انہوں نے عربی میں ایک کتاب لکھی. 300 پیج کی یہ کتاب ہے. 150 صفحے پر ایک مصر کے کتب ہے, ایک سودان کے کتب ہے, ان کا تذکرہ کیا, اور 150 صفحے پر تنہا ایک ایسے کتب کا تذکرہ کیا جو نہ مصر کے تھے نہ سودان کے تھے, ہندوستان کے تھے. آپ کہو گے وہ ہندوستان کے کتب کون ہیں جن کا ذکر جمیل 150 صفحے پر ڈاکٹر خالد نے عربی زبان میں تنہا کیا؟ تو وہ کوئی اور نہیں, وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شریعہ کے دادا بھی ہے, نانا بھی ہے. الحمدللہ دونوں رشتوں سے سرکار تاج شریعہ کا تعلق سرکار اعلیٰ حضرت سے پہنچتا ہے. ڈاکٹر خالد صاحب نے من اقطاب الامہ کے نام سے کتاب تو لکھ دی مگر دل مطمئن نہیں ہوا. انہوں نے عربی میں ایک اور کتاب سرکار اعلیٰ حضرت سے لکھنا شروع کر دیا. انصاف الامام اس کتاب کا نام رکھا. جس لوگ وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے جن کی شان میں آپ کتاب لکھ رہے ہو ان کے شہزادے مصر تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر خالد صاحب اپنی کتاب میں تحقیق فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا لگا کہ یہ میری کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دربار میں مقبول ہو گئی ہے, اور میرے کتاب کے تصنیف کے موقع پر اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے کو بھیج دیا ہے. ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب ان سے ملاقات کے لیے پہنچا سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا تو خدا کے قسم مجھ کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے نور سے پورا مصر چمکا رہا ہے. بستی بستی کریا کریا بستی کریا کریا ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور سرکار تاج الشریعہ کے خدمت میں کچھ دیر تک بیٹھ کر سعادت حاصل کی, اور میں نے جب ان سے گفتگو کی تو خالد فصیح عربی میں انہوں نے ایسی گفتگو فرمائی کہ کوئی عرب ایسے بول رہا ہو, کہیں سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی ہے اور ان کو عربی نہیں آتی ہے. کہنے لگے میں نے یہ جان لیا کہ ان کے دادا اور ان کے نانا کا یہ پیغام بول رہا ہے, یہ سرکار تاج الشریعہ نہیں بول رہے ہیں. ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر سب سے اہم بات جو محسوس کی وہ یہ کہ وہ تصویر کشی سے سخت نفرت کرتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں بلا ضرورت بے وجہ بغیر کسی حاجت شرعیہ کے تصویر کھینچوانا کھینچنا سب ناجائز تو حرام ہے. اس لیے نہ ویڈیو بناؤ نہ تصویر کھینچو. ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں میں نے جب ان کے اس عمل پر غور کیا تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ قرآن کی بھی یہی منشا ہے, حدیث کی بھی یہی منشا ہے, 1400 سال کے بزرگوں کا بھی یہی منشا ہے. اور کہتے میں نے جب اور غور کیا تو مجھ کو تو ایسا لگا کہ آج دنیا میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں کم سے کم آدھی برائیاں تصویر کی وجہ سے ہے. اگر یہ تصویر کھینچنا کھینچانا بند کر دیا جائے تو آدھی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں. یہ سرکار تاج الشریعہ کے مریدوں, سرکار تاج الشریعہ کے جانکاروں, سرکار تاج الشریعہ کے عقیدت مندوں, سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرنے والوں, سرکار تاج الشریعہ کے خاندان والوں, یہ ویڈیوگرافی بند کرو, یہ فوٹو کھینچوانا بند کرو. یہ بلا ضرورت یہ فوٹو کھینچوا کر یہ حرام کام کر رہے ہو. یہ تاج الشریعہ سے محبت نہیں ہے, دعویٰ بے یاد رہے جھوٹی ہے محبت ہے گی. سرکار تاج الشریعہ ہمارے نظروں کے سامنے نہیں رہ گئے, ہم ان کی ظاہری نگاہوں سے زیارت نہیں کر پاتے ہیں. ایک زمانہ تھا اعلیٰ حضرت کے عظمتوں کا پرچم لہرایا تو لوگوں نے کہا اب اعلیٰ حضرت کے بعد کون رہے گا, تو سرکار مفتی اعظم آ گئے. لوگ کہتے تھے مفتی اعظم کے بعد کون رہے گا, تو سرکار تاج الشریعہ پوری دنیا میں چھا گئے. اور جب سرکار تاج الشریعہ گئے تو انہوں نے اپنے شہزادے ہمارے
کر دیا اور ہمیں ان کے حوالے کر دیا، اور ہمیں جو کچھ بھی تاریخ سے دیا کا پیغام لینا ہوگا ہم آیت ملت کے ذریعے سے سرکار قصور والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید جن کا نام حضرت علی بن حیدی، حضرت علی بن حیدی کے یہاں سرکار کو سے پاک تشریف لے گئے تو حضرت علی بن حیدی نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے دادا پیر آیا، ان کی خدمت میں لا کے کھانا حاضر کرو۔ حضرت علی بن حیدی کے شاگرد جب کھانا لے کر آئے تو ایک طرف بیٹا استاد ہے، ایک طرف دادا استاد ہے، ایک طرف پیر ہے، ایک طرف دادا پیر ہے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ روٹی پہلے پیر کے سامنے رکھوں کہ دادا پیر کے سامنے رکھوں، اور کچھ اس انداز سے انہوں نے روٹیاں ڈالی کہ دونوں کے سامنے برابر پہنچی۔ سرکار سے پاک مسکرائے، فرمایا بڑا سعادت مند معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی بن حیدی نے کہا حضور بہت ترقی کر چکا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے گلو گلو رہ گیا، چہرہ شکر ہو گیا، چلو پیر کے برابر ہم بھی ہو جائیں گے، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ مگر اللہ اللہ، حضرت علی بن حیدی کے مرید ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم ان کو اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں جو کچھ دینا ہوگا ہم تمہارے ذریعے سے ان کو دے دیں۔ حضور کا شریعہ کیا چیزیں بندو مایوس نہ ہو، عقائد ملت موجود ہے، ہمیں جو کچھ دینا ہوگا سرکار کا شریعہ کا پیغام عقائد ملت کے ذریعے ہے۔ دیکھنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خان مادہ سلامت امام اہل سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ آج دنیا میں پیر بہت ہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، مگر کوئی اپنے کو تیار نہیں۔ اس میں سچے پیر بھی، اچھے پیر بھی ہیں، بہترین پیر بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سبھی غلط پیر ہیں، مگر اللہ اللہ سرکار تعلیم شریعہ کے جتنے مرید ہیں اتنے مرید آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، کسی پیر کے نظر نہیں آئیں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تعلیم شریعہ کی پوری زندگی الذین آمنوا وکانوا یتقون کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی پہچان یہ بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ سرکار تعلیم شریعہ الحمدللہ مومن کامل، اور تقوی کا عالم یہ کہ اگر آپ کہنے کیجیے تو ہم یوں بھی کہہ دیں، متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے سے یزید اختر کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے سے یزید اختر کا تقویٰ چھوڑ کر سرکار تعلیم شریعہ نے کبھی اپنی زندگی پاک میں ایک وقت کی نماز ادا نہیں ہونے دی ہے۔ نماز کے بھی پابندی فرماتے، روزے کے بھی پابندی فرماتے، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے تھے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی آیا ملنے کے لیے تو پیر صاحب پہلے یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم مرید کس کے ہو، تمہارا سلسلہ کہاں پہنچتا ہے۔ اگر اپنا مرید ہے تو اس کے اوپر زیادہ تحقیق کے دروازے کھول دیتے ہیں، کسی دوسرے پیر کا ہے تو سیدھے منہ جواب دینا گوارا نہیں کرتے، مگر یہی مہمان خانہ ہے کہ سرکار کا شریعہ تشریف فرما ہے۔ ایک نوجوان آیا، قدم سے لپٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا حضور میں سید نسیم میاں صاحب کا مرید ہوں، سرکار تعلیم شریعہ کے سامنے ان کے پور شریف کے وقت قسم کھا کے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں سید نسیم میاں صاحب کا مرید ہوں، میرا گھر آپریشن ہونے والا ہے، آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا فرما دیجیے۔ سرکار تعلیم شریعہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر جتنی اس کے نظرانے کے رقم آئی تھی سب اٹھایا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے دعاؤں سے میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں تو خالی دعا کے لیے آیا ہوں، فرمایا رکھ لو یہ تمہارے کام ہے، یہ تمہارے کام آئے گا۔ سرکار تعلیم شریعہ ہے، میں ایک وقت نماز پڑھتا ہوں، کبھی آپ نے مشاہدہ کیا کہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، اور آخری وقت بھی سرکار تعلیم شریعہ ہم اور آپ کو یہی وصیت کر کے گئے، نبی سے جو ہوتے گانا، نبی سے جو ہوتے گانا، نبی سے جو ہوتے گانا، مجھے دل سے جدا کر دو، بنا مادر درادا مادر جانوں پر